حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا تو اس کے جسم سے جو ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم ہم اور آپ وضو کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو ہے یہ خیال آتا ہوگا، یہ اعتراض آتا ہوگا کہ ہم اور آپ وضو کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے ایسا نہ محسوس ہوتا ہے، نہ ایسا کوئی چیز دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے پانی کے ساتھ جو ہے گر جاتے ہیں۔ کسی کو بھی نہیں دکھائی دیتا ہوگا، بلکہ سب کو یہی دکھائی دیتا ہوگا کہ جیسا پانی جو ہے پاک و صاف پانی جو ہے نل میں سے جس چیز میں سے لے کر کے آپ پانی جو ہے استعمال کرتے ہیں وہ اس میں صاف تھا، اسی طرح جو ہے وضو کرنے کے بعد بھی صاف نظر آتا ہے۔ چنانچہ ذہن میں مختلف قسم کے جو ہے سوال نظر آتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح سے یہی ذہن، یہی فکر اور یہی سوچ لے کر کے ایک شخص جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں چلے جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ شخص جو ہے حضور کی حضرت امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا تو اس کے جسم سے جو ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن حضور بتائیے کہ ہم جو ہے وضو کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے کہ پانی کے ساتھ جو ہے ہمارا گناہ گر جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تو جو ہے وضو کرتے ہیں تو پانی جو ہے بالکل صاف و شفاف نظر آتا ہے، پانی میں کوئی جو ہے غلاظت اور جو ہے میلا پن نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے شخص جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے اپنے دل میں خیال کرتے اور سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہے اس شخص کو جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دکھانے کی ضرورت ہے، اس شخص کو جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے، جس کے آنکھوں سے جو ہے پردے اور حجابات ہٹانے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وضو کے ساتھ جو ہے گناہ جھڑتا ہے کہ نہیں جھڑتا، گناہ جھڑتا ہے کہ نہیں جھڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی ولایت والی نظر جو سائل آیا تو اس کی نگاہ پر ڈال دیتے ہیں، جیسے ہی اپنی نگاہ اس کے نگاہ پہ ڈالتے ہیں کہ اللہ اکبر، آن کے آن میں جو ہے سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں نور بڑھ جاتی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی تھی وہ چیز بھی نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا، جب اذان دی گئی نماز کے لیے لوگ آنے لگے وضو کرنے کے لیے، اللہ اکبر، جب ایک پہلا شخص آیا وضو کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس شخص کو لے جاتے ہیں سائل کو اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے بغور دیکھو اور دیکھو اس کے اعضاء سے جو مائع مستعمل گر رہا ہے وہ تمہیں کیسا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جو ہے غور سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے، حضور اس کے اعضاء سے جو پانی گر رہا ہے وہ کچرے کی مانند گر رہا ہے۔ پھر حضرت محترم دوسرا شخص وضو کرنے کے لیے آتا ہے، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس سائل کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اس کو دیکھو اس کے اعضاء وضو سے کیسا پانی گر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جو ہے غور سے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اعضاء وضو سے جو ہے مٹیالہ کلر کا پانی گر رہا ہے۔ امام اعظم سے کہتا ہے حضور اس کے اعضاء وضو سے جو پانی گر رہا ہے وہ مٹیالے کلر کا پانی گر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے، جیسے ہی تیسرا شخص آتا ہے امام اعظم پھر فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دیکھو اور غور سے دیکھو کہ اس کے اعضاء سے جو پانی گر رہا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بغور دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے حضور اس کے جسم سے، اس کے اعضاء وضو سے جو پانی گر رہا ہے وہ بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں امام اعظم ان تینوں شخص کو جو ہے اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد تینوں سے پوچھتے ہیں کہ اے تینوں اے شخص تو نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جو ہے وہ تینوں آدمی جو ہے گھبرا جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ پوچھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ پوچھنے والا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، پوچھنے والا اللہ کا ولی ہے، پوچھنے والا جو ہے اپنے وقت کا جو ہے ولی کامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تینوں نے سچ سچ بتا دیا۔ پہلے نے کہا حضور مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا، دوسرے نے کہا حضور مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا تھا، تیسرے نے کہا حضور میں ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور دوسرے وقت کی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ تینوں شخص جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تینوں کی
गुनाहों से पाक और साफ है, इसलिए कि वो एक वक्त की नमाज पढ़ लेता है और दूसरे वक्त की नमाज का इंतजार करता रहता है, तो उसके आज़ाए वजू से जो पानी गिर रहा था, उसके आज़ाए वजू से जो पानी